رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ ان تین اشخاص میں سے پہلا شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، نافرمان ہے ماں باپ کا، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو والدین کی نافرمانی سخت وعید اور اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی اور والدین کی نافرمانی اور عقوق الوالدین سے منع کیا گیا، تو یہ کن کن امور کے اندر والدین کی حکم عدولی اور ان کے ساتھ جس کو شریعت نے عقوق کہا ہے اس سے مراد کیا ہے، تو یہ ایک لمبی بحث ہے، مختصر نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن علماء نے جو اس حدیث پاک کے تحت لکھا اور جن امور پر بحث کی، ان میں سے 5-7 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ خیانت نہ کی جائے۔ والدین جس چیز کا آپ کو امین بنائیں تو ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کی جائے، اور اگر کوئی شخص والدین کا امین نہیں رہتا، ان کے مال کا، ان کے راز کا، ان کے دیگر امور کا، تو وہ والدین کے ساتھ بدعہدی کر کے عقوق الوالدین کا مرتکب ہوتا ہے۔ علماء نے اس حدیث پاک کی شرح میں، محدثین نے جو گفتگو کی ہے، اس میں سے ایک یہ بات ذکر کی کہ وہ والدین نے جن امور پر اسے امین بنایا ہے تو بدعہدی نہ کرے اور خیانت کا ارتکاب نہ کرے، اور اگر ایسا کرے گا تو وہ والدین کا نافرمان کہلائے گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ والدین کو بالواسطہ یا بلا واسطہ گالی نہ دے۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ، بلا واسطہ جس طرح کوئی شخص ماں کو، باپ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور گالی یہ نہیں ہے کہ کوئی مخصوص گندے لفظ ہی ہوں تو وہ ہی گالی ہوتی ہے، گالی ان کو اذیت دینے والا کلمہ گالی کہلائے گا۔ تو والدین کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ سب و شتم سے پیش آنا۔ بلا واسطہ تو یہ ہے کہ ان کو ڈائریکٹ کوئی گالی دے، یہ ہے، یہ بدبخت لوگ معاشرے میں ایسے موجود ہوتے ہیں، اگرچہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس لیے اس کی ممانعت کی گئی کہ والدین کو گالی نہ دی جائے۔ بلکہ قرآن نے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما کہا کہ ان کو اف تک بھی نہیں کہنی اور جھڑکنا بھی نہیں۔ جب کوئی شخص اپنے ماں باپ کو جھڑک رہا ہوتا ہے، سختی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ماں باپ غلط بھی ہوں کسی معاملے میں، چونکہ وہ فرشتے تو نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو بیٹا یا بیٹی بعض کا اولاد زیادہ پڑھ لکھ جائے یا بہت زیادہ دنیا گھوم پھر لے تو وہ اپنے والدین کو اولڈ فیشن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو دقیانوس ہیں، انہیں دنیا کا کیا پتہ، جدید عالمی رجحانات کیا ہیں، جدید دنیا کہاں پرواز کر رہی ہے، اور یہ تو چار دیواری میں بیٹھے ہیں، یہ تو دقیانوس سوچ کے مالک ہیں۔ تو کسی طرح بھی وہ کسی تفوق کے مرض کا مبتلا شخص جو ہے وہ والدین کو جب سختی سے ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ کے ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہ بھی ہو، والدین حقیقتاً غلط ہوں کسی معاملے میں، لیکن پھر بھی ماں باپ کو جھڑکنے والا بدبخت شخص ہے، اور یہ حقوق الوالدین کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کہا والدین کو گالی نہ دو، اور بلا واسطہ گالی دینا اور بالواسطہ گالی دینا۔ بالواسطہ گالی دینے کا کیا مطلب ہے کہ ایسا امر اور ایسا کام تم سے سرزد ہو جو والدین کی بے عزتی کا سبب ذریعہ بنے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے، صحیح روایت۔ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ تو آقا کریم نے اس کا جواب ارشاد کرتے ہوئے فرمایا قال یسب الرجل ابا الرجل
فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ پھر اس کے باپ کو گالی دے، اور کوئی کسی کی ماں کو گالی دے اور پھر وہ آگے سے اس کی ماں کو گالی دے، تو گویا وہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے اکبر الکبائر، جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا، تو اس کے زمرے میں یہ بھی صحیح حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس کو بھی اکبر الکبائر کہا گیا کہ کوئی اپنے والدین کی تذلیل کا سبب بنے اور اپنے والدین کو گالی دلوائے، لوگ ان کو برا کہیں اس کی اولاد کی وجہ سے، تو یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حقوق والدین کے زمرے میں آتا ہے۔ حقوق والدین کے زمرے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کا احترام نہ کرنا، ان کے آگے چلنا، کہیں جائیں تو ان کے بیٹھنے سے قبل بیٹھ جانا، وہ ابھی کھڑے ہوں تو اولاد پہلے بیٹھ جائے، براجمہ ہو جائے، دسترخوان ہو، وہ کہیں بیٹھنے کی کوئی اور جگہ ہو، سواری ہو، تو اس کے زمرے میں محدثین نے یہ گفتگو کی، لوگوں نے اس پہ بات کی کہ یہ حقوق کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ والدین کا احترام نہ کریں اور ان سے پہلے بیٹھ جائیں، ان کے آگے چلیں، نام لے کر پکاریں یا عامیانہ لہجے میں ان سے تکلم کریں، تو یہ ساری چیزیں حقوق والدین کے زمرے میں آتی ہیں۔ حقوق والدین کے زمرے میں والدین کی فرما برداری کے باوجود، فرما برداری جو وہ کہیں اس کو مان لینا، لیکن لہجہ درست ہو، طبیعت میں جو ہے وہ یبوست ہو، آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہوں، لیکن والدین ہیں، انہوں نے کوئی حکم دیا، آپ کے مزاج کے برعکس تھا اور آپ اس کو ماننا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن آپ کو خیال یہ دامنگیر تھا کہ میرے ماں باپ ہیں تو آپ نے مان لیا، لیکن بڑے غصے سے، چہرے پہ یبوست ہے، چہرے کے اوپر غصہ ہے، آثار ناپسندیدگی ہیں، تو علماء نے، محدثین نے، شارحین نے اس حدیث کریمہ کے تحت یہ بات لکھی کہ رویے کی سختی، لہجے کی تلخی، چہرے کی یبوست اور تمہارا انداز ناگواری کا، یہ ساری چیزیں حقوق والدین کے زمرے میں آئیں گے۔ حقوق والدین کے زمرے میں جن چیزوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین پہ خرچ نہ کرنا۔ ایک زمانہ ہوتا ہے کہ والدین اولاد پہ خرچ کرتے ہیں اور ان کے پاس وسائل فراواں بھی ہوں تو تب بھی خرچ کرتے ہیں، وہ فراواں وسائل نہ رکھتے ہوں تو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اولاد سے پوشیدہ رہتی ہیں، یعنی ماں باپ اس اعتدال کے ساتھ اور اس طرح سے ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مالی حالت جیسی بھی ہو وہ اپنی اولاد کو اس کی بھنک نہیں لگنے دیتے، تاکہ جو ہے وہ بالکل آسودگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ اور اگر وہ بہت زیادہ فراوانی رکھتے ہوں اور اولاد کو ان کی ضروریات پوری کرتے ہوں، تو بعض کا تو اولاد میں ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ فراوانی رکھتے ہیں، تو یہ ہماری ساری ضروریات اور جو ہماری خواہشات ہیں وہ پوری نہیں کر رہے، تو یہ بھی والدین کی شفقت کا ایک روپ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا دینا چاہتے ہیں اور کیا نہیں دینا چاہتے۔ ضروریات اور خواہشات دو چیزوں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ماں باپ ہر لحاظ سے ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں اور بہت ساری خواہشات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ وہ خواہشات جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ نتیجتاً تربیت پر خرابی آئے گی تو ان کو وہ روک دیتے ہیں اور اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ والدین کرتے ہیں۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ اولاد اس جگہ پہ ہوتی ہے اور والدین بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی معذوری کی وجہ سے اس جگہ پہ نہیں ہوتے، تو پھر اولاد اگر خرچ روک لیتی ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنے میں کوتاہی کرتی ہے اور ان پر مال خرچ نہیں کرتی، تو یہ حقوق والدین کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میرا باپ مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، تو حضور نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ
تم اپنے باپ کو کیوں منع کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمان رحمت سے باقاعدہ آنسو ٹپکنے لگے۔ تو فرمایا ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا، اور آج جو ہے وہ تجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ میری چیزیں خراب کر رہا ہے۔ تو اس وقت حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انت و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جو تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو مال روک لینا، ماں باپ سے چھپا کے رکھنا، ان کو بتانا نہ، اور ان کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، تو یہ حقوق والدین کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، یہاں علماء محدثین نے، شارحین نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ آپ طویل سفر پہ جا رہے ہیں یا جہاد کفایہ پہ جا رہے ہیں تو والدین سے پوچھنا نہ، تو یہ بھی حقوق والدین کے زمرے میں آتا ہے۔ اولاد بیرون ملک سفر کر رہی ہے، ہواؤں میں اڑ رہی ہے، پانیوں کے سفر میں ہے، عزتوں کا ظرف ان کا مقسوم ہو گیا، تو اگر وہ ماں کو یا والدہ کو، والد کو پوچھ لیں کہ ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، تو فیصلہ تو ان کا ہے، ماں باپ کیوں روکیں گے؟ وہ تو خوش ہوں گے۔ لیکن اگر وہ بتائے بغیر چلے جائے تو ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی، اور پھر اگر وہ بہت بوڑھے ہیں تو لمبا سفر، اور پیچھے سے ماں باپ ان کی ضرورت مند ہوتے ہیں، بعض اوقات پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات اولاد ماں باپ کے پاس بیٹھ جائے 10 منٹ تو ان کے دل کو قرار ملتا ہے، تسکین پہنچتی ہے۔ تو لمبی غیبت یہ وہ گوارا نہیں کرتے۔ بعض شارحین نے لمبی غیبت کو الگ جو ہے وہ ذکر کیا ہے حقوق والدین کے زمرے میں، کہ لمبی غیبت یہ بھی حقوق والدین میں شامل ہے، اور بغیر اذن کے سفر کرنا اور جہاد کفایہ پہ جانا یہ بھی والدین کے حقوق کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ تو حضور نے اس کو یہی سوال کیا تھا نا، احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ وہ راضی ہو گئے، وہ خوش ہو گئے، تو تیرا رب تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ تو والدین سے اجازت لے کے جائیں، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو رک جائیں۔ اللہ اکبر۔ حقوق والدین کے زمرے میں علماء نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے لیے دعا نہ کرنا، ان کی حیات میں اور ان کے انتقال کے بعد۔ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، دعا سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس بچے پہ نازل ہوں گی جو اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، والدین زندہ ہیں تب بھی، فوت ہو گئے ہیں تب بھی، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو والدین سے دعا، ان کے لیے دعا نہ کرنا۔ والدین کے لیے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو ان کے لیے ہم جب دعا کرتے ہیں تو خود دعا میں رکت پیدا ہو جاتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری اس رکت کی برکت سے باقی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس حالت میں پاتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کرتے ہوئے اس کی طبع میں رکت، نرمی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر اسے توبہ کرنی چاہیے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے ان سے جا کے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو پھر ان کو اصال ثواب کرنا چاہیے، اور ان کے لیے کثرت سے دعائیں کر کے اپنے دل کو نرم کرنا چاہیے۔ تو والدین کے لیے عدم دعا یہ حقوق والدین کے زمرے میں آتا ہے۔ تو والدین زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کی جائے، اور والدین انتقال کر گئے ہوں تو تب بھی ان کے لیے دعا کی جائے۔ یہ والدین کے حقوق میں ہے۔ ان کے اصدقاء اور اعزاء کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، بے مروتی کے ساتھ پیش آنا، تو یہ بھی حقوق والدین کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح قرض والدین کے ذمے اگر ہے تو وہ ادا کیے بغیر انتقال کر گئے، یا بوڑھے ہو گئے اب کاروبار کرنے کے نہیں رہے، تو انہوں نے کوئی قرض اٹھایا ہوا تھا، تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی زندگی کے اندر ہی ان کو قرض سے فارغ کر دیں، تاکہ وہ سرخرو ہو کے اللہ کے حضور پیش ہوں۔
اور اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو بعد میں اولاد کے ذمہ ہے کہ ان کے قرض کو ادا کریں۔ اچھا، اس میں قرض حقیقی مادی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ معنوی سے مراد وہ قرض کہ جو منت مان لی تھی اللہ سے پوری نہیں کر سکے، تو وہ ایک طرح کا قرض ہے، تو اس کو ادا کریں۔ اور اس طرح کا کسی سے عہد کر لیا تھا، اس کو پورا نہیں کر سکے، تو اس عہد کی تکمیل کریں۔ تو اس طرح یہ ماں باپ کا حق ہے اگر کوئی شخص ادا کرے، اور اگر یہ ادا نہیں کرتا تو شارحین لکھا ہے کہ یہ بھی حقوق والدین کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح ان کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، چچا باپ کی جگہ پہ ہے، خالہ ماں کی جگہ پہ ہے، ان کے ساتھ رویے اچھے رکھنے، خوبصورت ان کے ساتھ طرز زندگی رکھنا، تو یہ ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تیسری بات جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ قول الزور، جھوٹی بات۔ اور یہ تیسری بات ارشاد فرمانے سے قبل حضور نے تکیہ چھوڑ دیا تھا۔ حضور ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، لیکن جب حضور یہ بات ارشاد فرمانے لگے فجلسا وکان متکئا، تو حضور بیٹھ گئے اور حضور نے تکیہ چھوڑ دیا، اور حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو، تیسری چیز جھوٹی بات کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ اور حضور نے اس بات کو اتنی بار بیان کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آرزو کرتے تھے کہ حضور خاموشی اختیار فرمائیں، حضور جو ہے وہ سکوت اختیار فرما لیں، اپنے آپ کو حضور نے مشقت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت تاکید کرنا جھوٹ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے۔ اچھا، یہاں ایک بات رک کے یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی تاکید اتنی زیادہ کیوں کی؟ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور آقا کریم علیہ السلام بار بار ارشاد فرماتے رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کو بڑا گناہ سارے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ماں باپ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، تو لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے کہ یہ برا شخص ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن عمومی طور پہ جھوٹ بعض معاشروں کے اندر یوں رچ بس جاتا ہے کہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے حضور نے اس پر خاص تاکید کی اور ٹیک چھوڑ کے آگے بڑھے، اور پھر بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ جس طرح اکبر الکبائر میں شرک ہے، اکبر الکبائر میں عقوق الوالدین ہے، اسی طرح یہ بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تقریباً 200 قرآنی آیات جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید اور ترغیب میں ہیں، اور سینکڑوں احادیث جھوٹ کی مذمت میں اور جھوٹ سے دامن کو بچانے کی تلقین پر مشتمل ہیں۔ سختی کے ساتھ جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی دکھا جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ پھر حضور سے تیسری بات پوچھی گئی، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے دو ٹوکا، نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ تو سچائی اختیار کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، اور سچ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جھوٹ تو ویسے ہی بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینۃ والکذب ریبہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال حضور کی حیات طیبہ میں ان کو نصیب ہوئے ہیں۔
13 احادیث ان سے مروی ہیں۔ اس حدیث کو قواعد الاسلام سے شمار کیا گیا ہے، اور حضرت حسن کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں یاد کروائی گئی تھی۔ گھر کے اندر کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جن کو بچوں کے اندر راسخ کیا جاتا ہے، تو کہا کہ حفظ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں یاد کروائی گئی تھی، ہم نے حضور سے اس حدیث کو یاد کیا تھا۔ اور وہ کیا حدیث پاک ہے کہ دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے اور اس کو اختیار کر جو شک میں مبتلا نہیں کرتی۔ اور پھر فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، بے شک صدق جو ہے، سچائی ہے، یہ اطمینان قلب ہے، یہ قرار باطن ہے، سکون جاں ہے۔ وَالْكَذِبُ ریبہ، اور جھوٹ ریب، تشکیک، اضطراب، بے چینی ہے۔ تو جھوٹ بولنے والا شخص بعض کا جھوٹ بول کے کسی کو بیوقوف تو بنا لیتا ہے، اور وہ شخص بیوقوف بن گیا اس کی نظروں کے اندر، لیکن حقیقت میں بیوقوف یہ ہے جس سے جھوٹ بولا گیا، جس کو دھوکہ دیا گیا، وہ پھر بھی اطمینان اور چین سے جا رہا ہے، اور یہ جھوٹ بولنے والا کبھی بھی قرار اور تسکین نہیں پاتا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ سچ جو ہے، سچ سے اگر کوئی تکلیف بھی تمہیں آئے، سچ بولنے سے تمہیں لوگوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے، کوئی اذیت بھی تمہیں دے، تمہارا کوئی مالی نقصان بھی ہو جائے، لیکن اس کو تم گوارا کر لیتے ہو، اس کے باوجود تمہارا دل ٹھنڈا رہتا ہے کہ میں نے سچ بولا ہے۔ اور جھوٹ بول کے تم ظاہری دنیاوی مادی فائدہ بھی حاصل کر لو، کسی کو بے وقوف بھی بنا لو، لیکن اس کے باوجود تمہارے اندر کا چور، تمہارے اندر کی بے چینی، تمہارے اندر کا اضطراب تمہیں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَالْكَذِبُ ریبہ، جو سچ ہے وہ طمانیت قلب ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ اندر کی بے چینی ہے، وہ اضطراب ہے، وہ بے سکونی ہے، بے آرامی ہے۔ جھوٹا شخص کبھی بھی قرار والی زندگی، تسکین والی زندگی، خوشگوار زندگی نہیں جی سکتا۔ ہر وقت وہ اس ڈر میں لگا رہے گا کہ میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے، اور ہر وقت، اور پھر ایک دن جھوٹ پکڑا بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیز حضور سے سیکھی، جو حضور کی طرف سے ان کو راسخ کروائی گئی اور اچھی طرح سے ان کو یاد کروائی گئی، وہ یہ تھی کہ جو جھوٹ ہے وہ اندر کی بے چینی اور اندر کا اضطراب ہے۔ علماء نے اس حدیث پاک کی شرح کے اندر جھوٹ کے جو نقصانات گنوائے ہیں، ان میں سے ایک نقصان تو یہ گنوایا کہ یہ اکبر الکبائر ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ دوسرا یہی جو میں نے ذکر کیا کہ یہ ریبہ ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، کبھی بھی سکون نہیں ملتا جھوٹ بولنے والے کو۔ اور تیسری بات جھوٹ کے حوالے سے بیان فرمائی کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ اندر کا مریض ہو جاتا ہے، اس کا دل مریض ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ایک تو سخت دردناک عذاب وہ سہیں گے جھوٹ کی وجہ سے، اور دوسرا ان کا دل بیمار بن گیا، دل مریض ہو گیا جھوٹ کی وجہ سے۔ تو جھوٹ دل کی بے چینی ہے، اندر کی بیماری ہے جو اندر سے بندے کو کھا جاتی ہے۔ علماء نے چوتھی چیز یہ بیان فرمائی جو جھوٹ کے نقصانات عمومی طور پہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور مختلف احادیث میں ان کا ذکر آیا کہ جھوٹ کی وجہ سے رزق کم ہو جاتا ہے، رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بعض کا جھوٹ بول کے بندہ پیسہ تو کما لیتا ہے، لیکن وہ پیسہ برکت والا نہیں ہوتا۔ وہ پیسہ جو سچ سے کمایا گیا ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، جھوٹ سے کمائے گئے پیسے میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ تو وہ غیر مبارک رزق ہوتا ہے، تو وہ پھر تنگی رزق ہی کہلاتی ہے۔ پیسے جمع کرنے سے فراوانی نہیں ہوتی، رزق کے اندر برکت وہ اصل فراوانی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ فرمایا بر الوالدین یزید فی العمر، والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ والکذب ینقض الرزق، اور جو جھوٹ ہے
وہ رزق میں کمی کا سبب و ذریعہ ہے. والدعاء یرد القضاء، اور جو دعا ہے وہ تقدیر کو ٹال دیتی ہے. تو یہ تین چیزیں حضور نے ارشاد فرمائیں. اچھا، جھوٹ کے من جملہ نقصانوں میں سے اور اس کی جو ہے وہ آفتوں اور اس کی نحوستوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں اور انسان محروم ہو جاتا ہے رحمت الہیہ سے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے لیکن اللہ کے حساس فرشتے اس کو سونگھتے ہیں اور 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جو شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے آس پاس پہ رحمت کے فرشتے تو نہیں ہوتے. اب وہ کہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، میں سکون کی زندگی نہیں گزار رہا، مال کماتا ہوں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. یہ جھوٹ چھوڑ دے، تیری زندگی میں برکتوں کے قافلے اترنا شروع ہو جائیں گے، رحمت کے فرشتے تیرے نیڑے ہو جائیں گے، تجھے اپنے نورانی پروں میں ڈھانپ لیں گے اور تو اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جائے گا. لیکن تو فرشتوں کو بھی دور کر دیا ہے جو رحمت والے فرشتے ہیں، اور اللہ کے قہر و غضب کو تو نے دعوت دی ہے، تو کس طرح تجھے برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ اچھا، ہدایت سے محرومی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کا جوہر چھین لیتا ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. جو فضول خرچ ہے، اسراف کرنے والا ہے اور جھوٹا ہے، اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا. تو اب ذرا دیکھیے کہ جسے ہدایت سے محروم کر دیا جائے اس کے پلے پھر بچتا کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ہماری جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہدایت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً اللہ سے طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت کی راہوں پہ گامزن رکھنا. اب یہ وہ چیز ہے جو ہماری اتنی ضرورت تھی کہ ہر روز ہم اس کو مانگتے ہیں، لیکن جھوٹے شخص کو ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور لعنت کا مستحق ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ ان کو کہو آ جائیں ہم مباہلہ کریں، اور پھر جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کی دعا کریں، اس پہ اللہ کی لعنت کا کہیں، اس پہ لعنت ڈالیں اللہ کی. تو جب انہوں نے دیکھا ان لوگوں کو آتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر کہیں کہ پہاڑ بھی ہٹ کے دوسری جگہ ہو جائے تو وہ بھی ہٹ جائیں گے. تو وہ بھاگ گئے، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، اور اگر وہ مباہلہ کر لیتے اور یہ لعنت ان پہ پڑ جاتی تو روئے زمین پہ ایک بھی عیسائی زندہ نہ بچتا، سارے برباد ہو جاتے. تو جھوٹ جو ہے وہ اجاڑ دیتا ہے زندگیوں کا جمال، زندگیوں کا حسن، زندگیوں کی خوبصورتیاں. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں جھوٹ کے مرض سے نجات دے اور ہمیں ہمیشہ سچ اور سچائی کی توفیق سے مالا مال کرے. اس عنوان پر کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ موجود ہے، لیکن آج کی اس نشست کو انہی کلمات پہ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ ہمیں ان 3 کبیرہ گناہوں سے خاص طور پہ محفوظ فرمائے اور آج کی رات کے دامن سے برستی رحمتیں اور برکتیں ہماری جھولی میں ڈال دے. اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو وبا پھیلی ہے اللہ اپنے کرم سے اسے دور کر دے اور ہم سب کو اپنی پناہوں کا، کرم نوازیوں کا حصار دے. میرے وطن کو خیر دے، امن کے اجالے بخشے. اللہ ادارۃ المصطفیٰ کو، جامعۃ المصطفیٰ کو، الکلیۃ المصطفیہ للبنات کو، مرکز مصطفیٰ کو، مرکز سے جڑے ہوئے تمام ذیلی اداروں کو، جملہ مبلغین کو، جملہ مبایعین کو، جملہ محبین کو، مخلصین کو، معاونین کو، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے. پوری دنیا کے اوپر جو ہمیں سن رہے ہیں اور ہماری دعا پہ آمین آمین پکار رہے ہیں، اللہ سب کی مشکلیں دور کرے اور سب کو عزتوں سے مالا مال کرے، کبھی زندگی میں رسوا نہ ہونے دے.
ہمیشہ سرخرو کامیاب بامراد اور کامگار رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، اپنی پناہوں کا حصار دینا، آبرو بری زندگی سے نوازنا، دنیا دین آخرت معاش اور معاشرت کا جمال عطا کر دینا۔ اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ان کبیرہ گناہوں سے اور اس کے علاوہ ہر وہ عمل جو تیری ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہم کمزور ہیں، شیطان اور نفس اللہ غالب آ جاتے ہیں اور ہم گناہ بری زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ماہ صیام کی برکتوں اور اترتے ہوئے انوار کے صدقے سے اللہ ہمارے من ستھرے کر دے اور ہمیں سچائی، پاکیزگی، عفت، پاک دانی اور نیکی نصیب فرما۔ ہمیں کبھی بھی اپنی رحمتوں سے محروم نہ رکھنا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔